الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کے ایام اور سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آسان الفاظ میں یوں سمجھیں کہ رمضان المبارک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کس طرح گزارتے تھے۔ رمضان میں آپ کے شب و روز، آپ کے لمحات، رمضان کے ایام، رمضان کے دن اور رات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کیسے گزارتے تھے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ آنے والے مہمان رمضان کو ہمارے لیے مبارک بنائے، ہم سب کو خوب برکتیں، رحمتیں، بخششیں عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کے لیے اسے کیسے گزارا جائے، کن اعمال کی کثرت کی جائے، کن چیزوں سے بچا جائے، اس چیز کا تذکرہ ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم خود سے اعمال کرنا شروع کر دیں، دوسری طرف یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کس طرح گزارتے تھے۔ یقیناً دونوں میں خاص اہم زمین آسمان کا فرق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان کی آمد پر صحابہ سے ارشاد فرمانے لگے، تمہارے اوپر ایک برکتوں والا مہینہ آیا ہے، اس میں اللہ رب العزت تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تم پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، تمہاری خطاؤں کو معاف کرتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ، اللہ تعالی اس میں تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں۔ تنافس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کو دیکھتے ہیں، یا کسی بات میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کو بھی تنافس کہتے ہیں۔ تو اس حدیث میں اس بات کی ترغیب دی گئی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نیک اعمال اور عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اس لیے اس مہینے میں ہر بندے کو چاہیے کہ وہ عبادت میں زیادہ کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بنے۔ جیسے کہ کلاس میں امتحان ہوتا ہے تو ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی پوزیشن پر آ جاؤں، اسی طرح رمضان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ عبادت والے بن جائیں، قرآن، نماز، نوافل، ذکر و اذکار، تسبیحات زیادہ سے زیادہ کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کی ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات عبادت اور ریاضت مجاہدہ میں عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور محبت اپنے عروج پر ہوتی تھی، اور اسی شوق اور محبت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کا قیام بھی بڑھا دیتے تھے۔ سامعین، ذرا تصور کریں کہ ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کتنے فیصد کرتے ہیں اور کتنے شوق سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بس بازاروں کی رونقیں تو بڑھ جاتی ہیں، لیکن جس قدر مساجد کی رونقیں بڑھنے چاہیے اتنی نہیں بڑھتی۔ رمضان المبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ میں جو آپ کے معمولات درج ہیں، ان میں کثرت عبادت و ریاضت بھی موجود ہے۔ حضرت
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب ماہ رمضان شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا فرماتے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت زیادہ کوشش اور جستجو فرماتے، حالانکہ آپ کے عام دنوں کی عبادت ایسی تھی حتی توارت قدماہ، یعنی آپ کے قدم مبارک متورم ہو جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ رمضان میں آپ کی عبادت اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت صدقات و خیرات کا بھی اہتمام فرماتے۔ آپ کا یہ مستقل عمل تھا اور سخاوت کا یہ عالم تھا، کبھی کوئی سوالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے خالی نہ جاتا۔ رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور صدقات و خیرات کثرت سے بڑھ جاتا، 11 مہینوں کی بنسبت اور زیادہ بڑھ جاتا۔ اس ماہ مقدسہ میں صدقہ و خیرات میں اتنی کثرت ہو جاتی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل امین آ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام محبت لے کر آتے رہتے تھے۔ رمضان میں چونکہ وہ عام دنوں کی بنسبت زیادہ آتے تھے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے کی خوشی میں صدقہ و خیرات بھی کثرت سے کرتے تھے۔ دیکھیں، ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اپنے رمضان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کے لیے ابھی سے کمر بستہ ہو جائیں اور ان اعمال کو اپنانے کے لیے پرعزم ہو جائیں، عبادت کے اندر جستجو زیادہ کریں، اللہ رب العزت کے راستے میں زیادہ خرچ کرنے کا عزم کریں، اور دونوں دعاؤں کے اندر گریہ زاری، عجز و انکساری، رونا دھونا زیادہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں رمضان کا اعتکاف بھی ہمیشہ کا معمول رہا۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں آپ کا اعتکاف کرنے کا معمول تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا، یعنی ساری زندگی آپ نے اعتکاف فرمائی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے 10 دن کا، اور جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ لہذا میرے سامعین، اب ہم اگر نیکیوں کے اس سیزن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، روٹھے ہوئے رب کو منانا چاہتے ہیں، اپنی بگڑیاں بنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم رمضان میں چند چیزوں کا خاص خیال اور اہتمام کریں۔ اس کی وجہ سے امید ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان کے فیوزات و برکات سے مالا مال کر دیں گے۔ اس ماہ مقدس کا اصل مقصد یہ ہے کہ غفلت کے پردوں کو دل سے دور کیا جائے، اصل مقصد تخلیق کی طرف رجوع کیا جائے۔ گزشتہ 11 مہینوں میں جو گناہ ہوئے ان کو معاف کرا کر آئندہ آنے والے 11 مہینوں میں اللہ کی عظمت کے استحضار اور آخرت میں
جواب دہی کے احساس کے ساتھ گناہ نہ کرنے کا عزم، داعیہ، جذبہ دل میں پیدا کیا جائے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی صحیح روح اور اس کے انوارات و برکات ہی اسی طرح حاصل ہوں گے، اور ورنہ رمضان آئے گا چلا جائے گا، اس سے صحیح طور پر کوئی فائدہ ہم نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ جس طرح پہلے خالی تھے ویسے خالی رہ جائیں گے۔ اسی لیے چند ایسی چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جن پر عمل کر کے روزے کا مقصد تقویٰ اور رمضان کے انوارات و برکات حاصل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، عبادت کی مقدار میں اضافہ۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کریم کی کثرت۔ نمبر 3، تراویح کے نماز کا اہتمام اور تراویح میں قرآن کریم کے صحیح پڑھنے اور سننے کا اہتمام۔ نمبر 4، استغفار کی کثرت۔ نمبر 5، دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام۔ نمبر 6، خصوصاً مسنون دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، صدقات کی کثرت کرنی چاہیے۔ نمبر 7، کھانے کے مقدار میں کمی کر دینی چاہیے۔ نمبر 8، گناہوں سے پرہیز۔ یہ سب سے بڑا کام ہے جو رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت سے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر دانے کی توفیق بخشے، اور اس ماہ مبارک کے برکات صحیح طور پر ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔